اب سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت الرضوان نے اس پاگل خانے کو ولی خانہ بنا دیا جہاں پر آپ کو رکھا گیا ہے، اور جلد ہی پاگل خانے کے منتظمین اور ڈاکٹرز سمجھ گئے کہ پاگل خانے میں آنے والی یہ ہستی مقبول بارگاہ الہی ہے۔ پاگل خانے کے افسر انچارج ڈاکٹر عبد المجید خان آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کے بستر کی صفائی کرتے، آپ کے کھانے کا انتظام بذات خود کرتے تھے۔ پاگل خانے کے قیام کے زمانے میں حضرت اکثر جذب و استقرار کا غلبہ آپ پر کم ہو گیا اور آپ اکثر شعوری حالت میں رہنے لگے۔ شعوری حالت میں آپ نے اس تواتر اور تسلسل سے کرامتوں کا ظہور کیا کہ گویا وہ آپ کے معقول ہے، یعنی بے شمار کرامتیں آپ سے وہاں پر ظاہر ہوئی پاگل خانے میں۔ ایک شام مقررہ وقت پر سرکار تاج الاولیاء رحمۃ علیہ رحمہ کو ان کے کمرے میں پہنچا کر کمرے میں تالا لگا دیا گیا، پاگل خانے کا صدر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب اگلی صبح محافظ نے صدر دروازہ کھولا تو دروازے پر جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء باہر دروازے کے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں اندر جانے کا۔ حالانکہ رات میں تو یہ اندر بند کر کے گئے تھے، اندر بند کیے، آپ کے جہاں پر روم تھا اس میں تالا لگائے، اس کے بعد باہر گیٹ پر تالا لگائے، صدر دروازے پر باہر کے مین گیٹ پر۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا تو وہی محافظ جب آیا تو حیران ہو گیا، یا اللہ ان کو تو ہم نے رات میں اندر بند کیا، تو یہ باہر کیسے پہنچ گئے؟ محافظ کو باہر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، فوراً منتظمین اور ڈاکٹروں کو اطلاع دی۔ وہ لوگ فوراً آئے اور سرکار تاج الاولیاء کو ساتھ لے کر ان کے کمرے کے پاس پہنچے۔ کمرے کے دروازے میں تالا بند تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ سرکار تاج الاولیاء کوئی عام شخص نہیں ہے، کیونکہ ایسا واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، یعنی جس دن آپ کو بند کیا گیا تھا اور بند کرنے کے بعد، کیونکہ آپ پر یہ حکم لگا، یعنی یہ آپ کو یہ ثابت کیا گیا تھا کہ معاذ اللہ بہت زیادہ پاگل ہے، بہت بڑے پاگل ہے، یہ کہہ کر کے آپ کو ایک مخصوص کمرے میں بند کیا گیا تھا جو لوہے کی زنجیریں، لوہے کی جس میں سلاخیں ہوتی ہیں، اس روم کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر آپ کو بند کیا گیا۔ پہلے زنجیروں میں جکڑا گیا، پھر اس میں تالے لگائے گئے، اس کے بعد باہر گیٹ پر تالے لگائے گئے، پھر مین گیٹ صدر گیٹ پر تالے لگائے گئے۔ تو جب آپ کو بند کر کے جس نے بند کیا تھا وہ شخص جب باہر آیا، کانپی کی طرف گیا تو لوگوں کا ہجوم دوڑ پڑا کہ حضرت آئے، حضرت آئے۔ تو اس نے دیکھا کون سے حضرت آئے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ جب جا کے دیکھا تو دیکھتا ہے کہ تاج الاولیاء وہاں بیٹھے ہوئے کانپی، سبحان اللہ۔ وہ بھی بڑا حیران ہوا، یا اللہ ابھی تو میں نے ان کو اندر بند کر کے آیا، ان کے پاس گاڑی بھی نہیں، کہاں پاگل خانہ اور کہاں کانپی، میرے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس گاڑی نہیں، یہ اتنے جلدی یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہاں تو کچھ نہیں کہا، فوراً پلٹا اور جو وہاں کے ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب ان کے پاس گیا ناراض ہو کر، سخت غصے کی حالت میں کہ تم نے کیسے ایک پاگل کو جس کو میں نے معاذ اللہ بھی لے کر کے آیا تھا، تم نے ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ تم نے کوئی رشوت دی ہے کسی سے؟ تو اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو کہاں ہے وہ جن کو میں نے ابھی لے کر کے آیا تھا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو اندر ہی موجود ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھتے کہ تاج الاولیاء اندر موجود ہے۔ تو سرکار اس کو دیکھ کے مسکرائے، اس پولیس افسر کو دیکھ کے مسکرائے، فرمائے آؤ جی، وہ تاج الدین ہوا ہے اور ہوا کو بھی کوئی قید کر سکتا ہے؟ تاج الدین کیا ہے؟ ہوا ہے، اور ہوا کو بھی کوئی قید کر سکا ہے؟ یہ تو حضرت کی خود مرضی تھی کہ میں وہاں پر رہوں، آپ اپنی مرضی سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب ایسی کرامات دیکھی تو وہاں کے لوگ، وہ جو پولیس افسر تھا وہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے معتقد ہو گئے، اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ خود آپ کا جب تک آپ اجازت نہیں دیتے حضرت، تب تک وہ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، اور جب حضرت اجازت دیتے اس کے بعد پھر اپنی ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت کی بارگاہ میں آپ کی اجازت لیتے، پھر اپنے کام پر جاتے، اور گھر جانے سے پہلے بھی حضرت سے اجازت لیتے، پھر اس کے بعد اپنے گھر روانہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد سرکار تاج الاولیاء اکثر صبح کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں، جب لوگوں کو یہ پتہ، یعنی ڈاکٹرز کو اور ان کی ٹیم کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہے،
تو انہوں نے ان کو پھر آزاد چھوڑ دیا، یعنی ان کے جو بیڑیاں لگائی تھی وہ چھوڑ دی، کھول دی۔ اکثر اوقات آپ باہر تشریف لے جاتے، اپنے کمرے کے پیچھے بیٹھ جاتے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنے مسائل کا حل چاہتے اور آپ ہر ایک کے مسائل کا حل بتاتے۔ پاگل خانے میں سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں عوام و خواص کی آمد و رفت اتنی زیادہ رہتی کہ حکومت نے ملاقاتی فیس لگا دی کہ اب ملاقات کرنا ہے تو فیس دینا پڑے گا، 2 آنے فیس رکھی گئی، لیکن ہجوم کم نہیں ہوا، لوگ بڑھتے رہے، تو پریشان ہو گئے عملہ کہ دوسرے پاگلوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر عوام کو سنبھالتے رہیں گے۔ کہ عوام مجمع ہوتا تھا، ایک کثیر مجمع ہوتا تھا، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اپنی فریادیں لے کر۔ تو سرکار تاج الاولیاء جب انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے شکایت کی، تو پھر حکومت نے حکم لگا دیا کہ 1 روپے فیس رکھ دو، 1 روپے فیس رکھ دی گئی، لیکن مجمع جو تھا عقیدت مندوں کا کم نہیں ہوتا تھا، 1 روپے دے کر بھی لوگ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ، امیر غریب فقیر، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مرد عورت، غریب مالدار مفلس، ہر طرح کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ کہ جب پتہ چلا رگھو جی راجہ سکندرا میں جس کا محل ہے، جہاں پر آج بھی حضرت کی بیٹھک موجود ہے، اور وہ بیٹھک وہ ہے جس کے متعلق سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹھک جو یہاں پر موجود ہے، یہ سینکڑوں سال تک یہاں موجود رہے گی، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ کی قول کے مطابق ایک زمانے تک وہاں پر موجود رہے گی۔ تو اس زمانے میں ناگپور کا راجا رگھو جی راؤ، اس کے بیٹے ویانک راؤ، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اب جب حمل کا وقت قریب آیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ رانی تکلیف سے بے ہوش ہو گئی، اور شام تک حالت اتنی خراب ہو گئی کہ امید نہیں تھی کہ اب بچے گی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن جو راجا کی بیوی تھی یعنی اس کی ساس، اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپریشن نہیں کریں گے، ہم نارمل طریقے، ہم جو دیسی طریقے سے علاج کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو جان کو خطرہ ہے۔ اب ڈاکٹر بھی، راجا بھی پریشان کہ کیا کیا جائے۔ تو اب جو ڈاکٹرز راجا کے جو وہاں پر ایک کام کرنے والا تھا، اس نے بتایا کہ ایک پاؤں تعلیم کا تعارف اس نے کرایا۔ اب رگھو جی راجہ اسی وقت اٹھے اور ننگے پاؤں موٹر میں سوار ہوئے، اور ڈرائیور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا پاگل خانے کے صدر دروازے پر جا کر رکا۔ پاگل خانے کے منتظمین اور انچارج کو راجہ کے آنے کا علم ہوا تو فوراً بھاگے ہوئے استقبال کو آئے۔ ڈرائیور نے راجہ کو وہیں موٹر کے پاس رکنے کا کہا، اور خود دالان میں سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور شکردرا اسٹیٹ کے رگھو جی راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا ہم فقیر ہیں جی، ہمارے سے راجہ کو کیا کام، ہم تو فقیر ہیں، راجہ کو کیا کام ہے ہم سے۔ ڈرائیور نے بہت منت و سماجت کی تو آپ خاموش ہو گئے، اور خاموشی کو اجازت سمجھ کر وہ دوڑتا ہوا راجہ کے پاس پہنچا، کہا جلدی چلیے، حضرت کے قدم پکڑ لیجیے۔ راجہ جلدی سے اندر گیا اور تاج الاولیاء کے پیر پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت نے اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر فرمایا ادھر کیا کرتے جی، ادھر جاؤ بیٹا پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، ادھر جاؤ بیٹا ہوا ہے، خوشیاں مناؤ۔ ڈرائیور سرکار تاج الاولیاء کا بہت متفق تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، وہ آپ کے مخصوص لب لہجے کو خوب جانتا تھا۔ اس نے راجہ سے کہا کہ راجہ صاحب بس کام ہو گیا، بڑھ جائیے، اب یہاں سے چلیے گھر، کام اپنا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی راجہ نے گھڑی دیکھ کر وہ وقت نوٹ کر لیا کہ کس وقت حضرت نے فرمایا۔ جس وقت سرکار تاج الاولیاء کو سرکار تاج الاولیاء نے مذکورہ بالا جملے فرمائے تھے، واپسی میں رگھو جی راؤ کی موٹر محل کے صدر دروازے کے قریب پہنچی تو اسے شہنائیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آنے جانے والے ملازمین کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے۔ موٹر کے رکتے ہی سب لوگوں نے راجہ کی موٹر کو گھیر لیا اور بچے کی پیدائش کی خبر سنائی۔ راجہ یہ خبر سن کر خوشی سے بے خود ہو گیا اور خود حکم دیا کہ خزانے کا منہ کھول دیا جائے۔ ڈاکٹروں نے جب بچے کی پیدائش کا صحیح وقت
ڈاکٹروں سے جب بچے کی پیدائش کا صحیح وقت معلوم کیا گیا تو انہوں نے جو وقت بتایا تھا وہی وقت تھا جس وقت سرکار تاج الاولیاء کے زبان سے نکلا تھا، جاؤ جی بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر جاتے ہی ادھر کیا کرتے جی، ادھر جاؤ لڑکا پیدا ہوا، خوشیاں مناؤ۔ تاج الاولیاء کی کرامت دیکھ کر راجہ بھی آپ کا مرید ہو گیا۔ یہ آخری بات کی سماعت فرما لیں۔ اب جب ایک جم غفیر جمنے لگا اور راجہ بھی آپ کا جو معتقد ہو چکے تھے، سرکار تاج الاولیاء کو پاگل خانے میں 16 سال گزر چکے تھے، 16 سال آپ پاگل خانے میں۔ اس عرصے میں لاکھوں بندگان خدا نے آپ کے چشمہ فیض سے اپنے دامنوں کو بھر لیا۔ کئی پاگل آپ کی نظر عنایت سے اچھے ہو کر چلے گئے اور بہتوں کو آپ کے فیض باطنی نے مالا مال فرما دیا۔ پاگل خانے میں آپ اکثر شب بیداری کرتے، گفتگو بہت کم کرتے اور خیال کو چند لفظوں میں ادا فرماتے، یعنی آپ بات کم کرتے۔ حضور کی حدیث پاک بھی ہے، خیر الکلام ما اللہ و اللہ، بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو اور مدلل، یعنی اس کے معنی بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ تو بزرگوں کا معمول یہی رہتا ہے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے زیادہ بڑبڑ نہیں کرتے، مخصوص لب و لہجے میں چند باتیں کرتے اور ان کے چند الفاظ ہی لوگوں کے دلوں پر اثر کر جایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ گفتگو بہت کم کرتے تھے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ عوام کا ہزاروں روپیہ ملاقات کی ٹیکس کے ضمن میں گورنمنٹ کے خزانے میں داخل ہو رہا ہے اور غریب و نادار لوگ آپ کے فیض سے محروم ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے ذریعے ایک درخواست دی جس میں یہ لکھا گیا کہ حضرت پاگل نہیں ہے بلکہ ایک برگزیدہ بزرگ ہے جن سے کروڑوں مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا، لہٰذا آپ کو پاگل خانے سے رہا کر دیا جائے۔ پاگل خانے کے عہدیداران نے درخواست کی تائید کرتے ہوئے اپنی رپورٹس مرتب کر کے کمشنر کو روانہ کی۔ کمشنر نے حکم دیا کہ قانونی طور پر کوئی شخص ضمانت داخل کر کے آپ کو لے جائے، یعنی ضمانت دے دے اور آپ کو لے کے جائے۔ چنانچہ رگھو جی راؤ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو اس نے 2000 روپئے کی نقد ضمانت پیش کی اور سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت الرضوان کو 16 سال بعد 1908 عیسوی دسمبر کے مہینے میں پاگل خانے سے اپنے محل شکردرہ لا لیا۔ رگھو جی راؤ نے اپنے محل کا بیرونی بڑا حصہ آپ کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا اور آپ کا فیض پاگل خانے کی بجائے شکردرہ کے محل سے جاری ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے کے حالات کل سمجھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔